جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور اطاعت آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جس طرح بہت ساری چیزوں کو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے عنوانات میں کہ ان کی کیٹیگریز بھی ہیں، ان کی اقسام اور نوعیت بھی ہیں، تو کیا اطاعت کی بھی کوئی نوعیت ہوگی یا اس کی کچھ کیفیات کا اظہار ہو تاکہ موضوع اور کھل کے سامنے آ جائے؟ ہاں، یہ جو لفظ ہے نا کہ نوعیت اور کیفیت، جی، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کس قسم کی ہونی چاہیے، بالکل اقسام کی بات، اور اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ جی بہتر۔ تو میں اس کو تھیوریٹیکل بیان کرنے کی بجائے پریکٹیکل بیان کر دیتا ارشاد ہوں ہو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ممبر پر آپ نے کچھ لوگ کھڑے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو ایک صحابی آ رہے تھے، مسجد کے دروازے پر ابھی پہنچے تھے، تو ان کی سماعتوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ٹکرایا، حالانکہ ان کے لیے تھا نہیں، لیکن وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک قدم بھی آگے اٹھانا جو ہے معصیت کے زمرے میں سمجھا ہے۔ اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کے مجمع میں کہ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آقا، جب آپ کا آرڈر میرے کانوں میں پہنچ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو میں آگے قدم کس طرح اٹھا سکتا تھا؟ یہ ہے کیفیات اطاعت کی، اور یہ مطلوب ہے، یہ محمود ہے، اس کا تقاضا ہے۔ یہ اطاعت ہوگی تو پھر ہم کہیں مطیعین میں اور محبین میں آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دی۔ اب بعد میں آقا کریم کی نشست برخاست ہو گئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ پہننا منع ہے نا مرد کے لیے، یہ اٹھا لو، اپنے کسی مصرف میں لا سکتے ہو، اس کو فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند کیا ہے بھلا میں اسے کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جلیل القدر صحابی رسول، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو عمرہ کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے ایک قافلے کے ساتھ۔ تو اب وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رک جاتے ہیں، کبھی وہاں رک جاتے ہیں، کبھی وہاں رکتے ہیں، سٹے کرتے ہیں آتے ہوئے۔ تو قافلہ والوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جہاں آپ رکتے ہیں نہ تو یہ رکنے کا پوائنٹ ہے اور نہ ہمیں کوئی ریزن سمجھ آتی ہے کہ آپ رکتے کیوں ہیں۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جس طرح آج تم میرے ساتھ ہو، میں اپنے آقا کے ساتھ تھا، میرے مصطفیٰ جہاں جہاں رکے تھے، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، پوائنٹ ہو یا نہ ہو، میں تو وہاں سے رکتے ہوئے جاؤں گا، جس کو جلدی ہو وہ چلا جائے۔ کیونکہ آپ دونوں نے جب شعر پڑھے تھے تو اس وقت مجھے یاد آ رہا تھا، اب اپنے موقع پر سنا دیتا ہوں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانا۔ بھائی کیا کہنے مفتی صاحب، زندہ باد، کیا سم اپ کیا۔ اور شعر کی بات ہوئی علامہ صاحب تو آپ سے دعا لیتا ہوں، اعظم صاحب کا ذکر خیر ہوا ہے تو یہ ممکن نہیں پھر ان کا کوئی اور شعر ذہن میں نہ آئے اور ہم ٹریبیوٹ پیش نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اعظم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند، اعظم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند، پیغام روز روز زیارت کبھی کبھی۔ اور اعظم صاحب کا مقطع ہے، بسم اللہ، کہتے ہیں میرا کریم بھی کتنا کریم ہے اعظم، میرا کریم بھی کتنا کریم ہے اعظم، کہ میرا عیب بھی جس کو ہنر نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو برکتیں ہیں نا ساری، یہ اللہ کے فضل سے اور حضور علیہ السلام کی توجہ سے ملتے ہیں، یہ ساری جو آپ کو اس سیٹ پہ نظر آتی ہیں ساری۔ شاہ جی قبلہ، اطاعت کے حوالے سے سوال کہ بعض اوقات بندہ حکم الہی کا پابند ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو دنیاوی سطح پر کسی نقصان یا کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا وہ تھوڑا شیکن ہو جاتا ہے، اس کے وہ کمزوری کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں بندہ کیا کرے؟ کچھ رہنمائی فرمائی جائے۔ صفدر بھائی، اصل امتحان تو اسی موقع پہ ہے۔ آپ نے اطاعت کے دعوے تو کیے، لفظاً کیے، اب عملاً بتائیے نا کہ آپ کی اطاعت ہے کس معیار کی، آپ کس مقام پر ہیں اور کس طریقے سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی اطاعت کے تعلق کو اپنے اعمال کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے، ہم ہر لمحے اپنے لیے کلمہ طیبہ کا ایک ورد تو رکھتے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، ہم اذکار سے اپنے آپ کو منور بھی رکھتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد قرآن پاک کی حافظ بھی بنے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں وہ عالم بھی بنے، دین اور دنیا کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ ان ساری چیزوں سے بڑی چاہت کیا ہے؟ چاہت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم دوسری طرف ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ کے اس حکم کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری کی پوری زندگی پڑھی ہے نا،
آپ کو پتا چلے گا کہ جیسی مرضی تند و تیز ہوائیں چلتی رہیں، وہ شوق و نیاز و عرض کا سانچہ بن کے در حبیب داور پر پڑے رہے اور اسی کی ہی مطابقت میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آج کے ہمارے اس زمانے میں جیسے جس طرح آپ نے کہا، مفتی صاحب ہیں، مجددی صاحب ہیں، ہمارے ثنا خان بھائی بیٹھے ہیں، یہ پورے کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم کو مبارکباد ہے کہ اس زمانے میں مجددی صاحب رمضان ٹرانسمیشن کس طرح ہو رہی ہے، لیکن جو رمضان ٹرانسمیشن کا حقیقی اسلوب ہے وہ آپ کے ادارے کو ملا ہے، اور اسی ہی مطابقت میں اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ روزہ صرف پیٹ کی بھوک کا نہیں ہے، روزہ صرف آپ نے سحر سے لے کے افطار تک کے اوقات کے لیے نہیں رکھنا، روزہ آپ کے تخیل کا ہے، روزہ آپ کی آنکھوں کا ہے، روزہ آپ کے زبان کا ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی بری بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اچھی بات تو سارے برداشت کرتے ہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ بری کو برداشت کیا جائے اور برے کو سینے لگایا جائے۔ اب ہم دین میں داخل ہو چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اب دین ہم میں داخل ہو جائے، ہمیں اپنی جوانی کی حقیقی امتزاجی کیفیت کا پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ تو میں اس ساری بات کو مختصر کروں گا، مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، گفتگو کریں گے کہ اس زمانے میں اگر آپ نے عملاً محمدی بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، آپ استاذ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ مکتبہ ہے زندگی کے جس مرضی طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ زمانے کی رسوم کیا ہیں، لوگ کیا کہیں گے، معاملہ کیا ہوگا، جو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن حکمت کو اپنے بروے کار لا کے اس طریقے سے چلنا ہے کہ لوگ ملتے رہیں، کارواں بنتا رہے اور یہ صلاح عام یاران نقطہ داں کے لیے چلتی رہے۔ بہت خوبصورت شاہ جی۔ علامہ صاحب قبلہ بالکل اسی سوال سے متصل سوال کہ بعض اوقات شریعت کے تقاضے پورے کرتے کرتے سماج اور معاشرہ پوری سوسائٹی آڑے آ جاتی ہے، تو حکمت کا اشارہ تو حضرت نے ارشاد کر دیا، ایسی صورت میں ہم کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں کلام مجید فرقان حمید سے اپنے ناظرین کے؟ دیکھیے جب تعلق بن جاتا ہے نا صفدر صاحب، یہاں صرف وہ والی لیگل اطاعت کی بات نہیں ہو رہی کہ ریڈ سگنل آ گیا ہے تو آپ بریک لگا دیں ورنہ آپ کا چلان ہو جائے گا، یہ صرف وہ معاملہ نہیں ہے، یہ رسمیات نہیں، ہاں یہ صرف وہ ہے، وہ بھی ہے لیکن محض وہ نہیں ہے، محض وہ نہیں۔ یہاں ایک اور چیز ہے جس کی ڈیمانڈ قرآن نے کی ہے، وہ ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت سے اگلا مرحلہ اتباع کا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، جو مفتی صاحب نے مثال دی نا وہ اطاعت سے آگے کی چیز ہے، اتباع، وہ اتباع ہے، وہاں ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں، تقاضا بھی کوئی نہیں، کہانی فرض واجب سنت مستحب وہاں ختم ہے، جی ہاں کوئی حکم نہیں، احکام والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، وہاں تو اب منزل عشق شروع ہو گئی ہے نا۔ اللہ، تو جب منزل عشق آ جائے نا تو پھر آپ کسی دنیاوی بڑے سے بڑے منصب پہ ہوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گورنر بن کے مدائن میں گئے ہیں تو وہاں کی عجمی ماحول تھا، اسی حساب سے وہاں کے مینرز اور پروٹوکول اور ڈسپلن کھانے کی، وہ جب لگ گیا سفرہ دسترخوان تو وہ بیٹھ گئے، ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا نیچے، اللہ، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، اللہ، میرے گھر والوں میں سے، اللہ تو اکبر۔ جب یہ سٹیٹس مل جائے کسی کو تو اس کے بعد ہم نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا نوکر بنتا ہے یا ہمارا مالک بنتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، کیا کہنا، ہم نیچے والے کھڑے ہو کے نا طے کر رہے ہوتے ہیں، جب گھر والے کسی کو اپنے گھر کی مسند پہ بٹھا دیں فیملی میں شامل کر تو اب ہم اسے نوکر کہیں گے، اللہ، اور ہم نیچے والے جو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی وہ ہستی ہیں، اجازت سے یہ تو کہا کہ سلمان منا اہل البیت، اور جن کو بیٹیاں دے دی اللہ اکبر، ان کا وہ تو گھر والے ہو گئے نا، تو وہاں بھی بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار، جن کو جو منصب مل گیا ہے نا، اب نیچے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تعین کرتے پھریں، درست۔ تو آپ کا دیکھیے تعلق کیا ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب عشق کے مرتبے پہ چلے گئے ہیں تو وہاں لقمہ اٹھایا ہے، ہائے ہائے، اس کو صاف کیا ہے، منہ میں ڈال لیا، ساتھیوں نے اشارے کیے ہائے ہائے، کہ حضور نئے لوگ ہیں، اجمی بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، آڈ لگتا ہے شاید، ہاں آڈ بھی لگتا ہے، اور آپ کے منصب و سٹیٹس کے بھی وہ کیا تاثر لیں گے، قربان جائیں کہ جسے گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے وہ زمین سے لقمہ اٹھا، مینز نہیں انہیں شاید معاذ اللہ۔ تو آپ نے جو جملہ فرمایا اللہ اکبر، ارشاد، فرمایا میں ان دنیا داروں کی خاطر
اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ادا کو قضا کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ یہ تعلق کرواتا ہے، یہ اونٹنی گمانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں اللہم صلی علی تو محمد، کچھ بھی نہیں، اوپر نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی ماشاءاللہ درخت ہے، ماشاءاللہ، وہاں ہی سر نیچے ایسے ہی جگا دیا۔ ہائے ہائے، ساتھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ نے یہاں سر اوپر تو کچھ بھی نہیں، فرمایا نہیں اب نہیں، اس وقت تھا ہائے، جب میں اپنے محبوب کریم علیہ صلی اللہ السلام کے علیہ ساتھ وسلم گزرا تو ایک درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور ہم لوگوں نے یہاں تھوڑا قیام کیا تھا اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہاں سر ایسے انور ہی کو گزرے۔ جھکایا تھا، تو میں بھی یہاں ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ زندہ باد حضرت، سبحان تو اللہ، یہ اطاعت، اتباع اور کیا- پھر ادا کو ادا کر، کیا خوبصورت آپ نے سم اپ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین آئیے ان کیفیات میں ہم مزید اضافہ جو ہے اس کرتے ہیں، اور کیفیات میں اضافے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ذکر رسالت پناہ علیہ تحیت و ثنا ہے۔ اعجاز حسین شکرگڑی صاحب موجود ہیں، بہت ابتدا سے بہت اچھے کلام آپ نے پیش کیے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک اور بہترین کلام کا انتخاب فرمائیے اور پیش بارگاہ رسالت کیجیے۔ چونکہ آج سب اہل ادب اور نامور شعراء تشریف فرما ہیں، بسم اللہ۔ تو میں حضرت داغ کے چند اشعار۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے، باہم شب معراج یہ کہتے تھے، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے، باہم سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، حشر میں امت آسی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، بخشوانا تجھے مرغوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، اشعار تو کافی ہیں۔ داغ تھی روزے قیامت میری لاج کے ہاتھ میں گناہوں سے جو محجوب ہوا، خوب ہوا، سبحان اللہ۔ صابر سے کہاں ہو مدح تیری، تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی، جب تیری ثنا اللہ نے کی
پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا، پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا. ایک مختصر سا وقفہ ہے رحمت سحر میں آج کی ٹرانسمیشن میں. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. پروگرام کی ان اختتامی گھڑیوں میں داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور اطاعت آج کی نشست کا موضوع ہے، اور سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب قبلہ، جو پچھلے 2 سوال ہم نے کیے علامہ صاحب سے شاہ جی سے، یہ اس سے متصل اور اسی قسم کا. بعض اوقات جو ملازمت پیشہ ہمارے افراد ہیں ان کو اپنے دفتر میں، آفیسز میں کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جو دفتر کا یا ادارے کا جو مالک ہے وہ کچھ ایسے احکامات بھی جاری کرتا ہے جو بعض اوقات انہیں شریعت کی پاسداری میں تھوڑی سی رکاوٹ پیش کرتے ہیں، نماز کے اوقات کے حوالے سے یا دیگر کسی ایسی جگہ پہ انہیں تھوڑی سی تنگی محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیاوی مالک کی اطاعت کرتے ہیں تو حقیقی مالک کی جو ہے اس سے نافرمانی کا کوئی رستہ تھوڑا بہت ضرور نکلتا ہے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کیا کہیے، کیا رہنمائی؟ اس حوالے سے پہلی تو رہنمائی خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اور واضح الفاظ میں عطا فرمائی. ارشاد ہو. فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ اکبر. یہ آپ نے اس مالک اور مالک حقیقی کی بات کی ہے نا. جی بالکل صحیح. تو مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں جائز ہی نہیں ہے، لائے نفی جنس کے ساتھ کا. یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہو گیا. طے شدہ فارمولہ ہے کہ مخلوق کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب تک کہ وہ خالق سے ٹکرائے نہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ٹکرائے نہ. جی بالکل. اور صدر صاحب، جس کا ایمان کامل ہے نا، جس کا یقین محکم ہے نا، وہ مخلوق کو راضی کرنے کی بجائے خالق کو راضی کرتا. اللہ اکبر. وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خالق کے دنیا کی طرف رجوع کرتا. درست. اور کبھی اس دنیا کو کوئی راضی کر ہی نہیں سکا. وہ کسی نے کہا کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہی خیال است و محال است و جنوں. حضرت علامہ اقبال جب یہاں تاج برطانیہ کی حکومت تھی تو ان کے پاس وائسرائے کا نمائندہ آیا تھا اور کہا جی کہ ساؤتھ افریقہ میں آپ کو امبیسڈر مقرر کرنے کا خیال ہے. تو کہا ایز یو لائک، ایز یو وش، کر لو اگر کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی شرط ایک ہے کہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ پردہ نہیں کریں گی. تو اقبال جیسا بندہ ایسے ہی نہیں کلندر لاہوری ہے اور عشق کا مفتی ہے. تو جب کہا نا کہ آپ کی اہلیہ پردہ نہیں کرے گی تو اقبال کھڑا ہوا اور سامنے پڑی ہوئی چیز کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اقبال ایسی نوکری کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے جس میں مصطفیٰ کی شریعت سے بغاوت کرنا. اللہ اکبر کبیر. جس کو یہ ایمان اور یقین کی منزل نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر دنیا بھی اس کی طرف اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور عقبہ تو بن ہی جاتی ہے. اب اگلا مصرع آپ ہی پڑھ دیں. اگر بہو نہ رسیدی. جی مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی. کیا بات ہے مفتی صاحب. شاہ جی قبلہ، پیغام کی صورت میں کیونکہ پروگرام کی ہمارے نشست کی آخری گھڑیاں ہیں تو اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا کیا چند نکات کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں. واقعے کی صورت میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارشاد ہو. بسم اللہ. ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفصہ آپ رضی اللہ عنہما نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں. رستے میں مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے جانے کا ارادہ پوچھا، انہوں نے بات بتائی تو آپ نے اسی موقع پہ کہا کہ جتنا میں فاروق اعظم کو جانتا ہوں آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. پہنچے گھر پہ جا کے ساری بات کی. لمبی بات ہے، وقت کم ہے، میں مختصر یہ بات رکھوں کہ جذبہ کیا ہے اور جذبہ کس مقام پر جا کے. جی تو وہاں پر پہنچے تو آپس میں جب مکالمہ شروع ہوا آپ نے بڑا پردہ لگایا، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ گویا ہوتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے 3 تقاضے ہیں آپ سے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ اب دیکھیے سلطنت کتنی پھیل گئی ہے، اپنے آفس کو، دفتر کو، اپنے گھر کو کچھ بہتر کیجئے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ دسترخوان کو کچھ بہتر کیجئے. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لباس کو بھی بہتر کیجئے. تو آپ نے پہلے 2 سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. کہا کہ میرے سے آپ یہ تقاضا کرنے آئے ہیں کہ گھر کو، بستر کو، ان ساری چیزوں کو بہتر کریں. کیا میری بیٹی حفصہ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کے کاشانہ مبارک پہ تھے اور آپ نے ان کے چمڑے کو 2 تہوں کی جگہ 4 تہیں لگا دیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس پہ بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا آپ کیا چاہتی ہو کہ آج کی رات میں نرم بستر پہ سو کے اپنے خالق کو یاد نہ کروں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. دوسرا سوال جو تیسرا تھا اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ بیٹا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں نہیں ہوتے اور اذان ہو جاتی؟
اور جناب بلال دروازے پہ دستک دیتے رہتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاخیر سے نکلتے تو وجہ کیا تھی؟ میرے حبیب کے پاس جو لباس تھا اسے دھو کے سوکھنے کے لیے ڈالا جاتا تھا۔ آج ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے مقاصد کچھ اور ہو گئے۔ اور تیسرا سوال یہ جناب حفصہ سے، کیا بتائیے یہ آپ کی بیان کردہ حدیث نہیں ہے جو ترمذی شریف میں بھی بعد میں آئی ہے، آپ کی بیان کردہ نہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پہ تھے اور کبھی آپ اٹھ کے بیٹھتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، عجیب کیفیت میں جاتے، آپ نے استفسار کیا میرے حبیب کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا فاقے کا عالم ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو اللہ اکبر، تو آپ نے انہیں عرض کی کہ حضور دعا کیجیے نا منو سلبہ اترے۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حبیب نے کیا کہا؟ میں آج کے پورے پروگرام کی کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا عائشہ میرا رب جس حالت میں راضی ہے میں بھی اس حالت میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بہت قیمتی پیغام ہے، رب کی رضا میں راضی رہیے تو کائنات کی نعمتیں پاتے رہیے۔ آج کی نشست کا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام، اور مہینوں نہ جلتا تھا چولہا۔ سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ایک ایک مہینہ اے لوگو جب پوچھتے تھے نا ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، آگ جلی ہی نہیں، ہنڈیا کون سی اور روٹی کون سی؟ دو جہاں کی نعمتیں کھجور۔ دو کالی چیزوں سے فرماتی ہیں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ خود فرما رہی ہیں اپنا حال، ہمارے گھر میں دو کالی چیزوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کنویں میں سے جب پانی نکالا جاتا تھا نا جی وہ بھی کالے رنگ کا ہوتا تھا، سیاہی مائل ہوتا تھا۔ زمزم اور کھجوریں، وہ جس کا ذکر اعجاز چگر گڑی صاحب نے اپنے مصرے میں کیا نا اعظم صاحب کے کلام میں، کھجوراں کوئی اگاوے تھے دیکھا، ہاں جی، وہ ذات پاک، ادھر یہ عالم ہے ادھر یہ۔ دو باتیں صرف صفدر صاحب عرض کر دیتا ہوں، ایک مکی بات ہے ایک مدنی بات۔ ارشاد ہو۔ مکہ میں حرم پاک میں عابد و زاہد لوگ بیٹھے ہیں، ذکر و فکر والے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کعبے میں سب گھر بار چھوڑ کے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کے جب ان کے پاس گئے، ان عابدوں زاہدوں کے پاس جو مشرک نہیں تھے، جو بت پرست نہیں تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میری اطاعت کرو۔ ماشاءاللہ، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بت پرست نہیں، ہم مشرک نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے دن رات صبح شام اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں کس بات کی طرف بلا رہے ہیں؟ جائیں ان کافروں گمراہوں کو بے دینوں کو دعوت پیش کریں۔ تو رب کریم نے ان عابدوں زاہدوں کو، اس مکے اور حرم کے مجاوروں کو کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب دنیا تو چھوڑو، دین میں بھی جب تک میرے محبوب کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے، اب اللہ اکبر اور سبحان اللہ بھی محبوب کی طرح اور اس کی اتباع میں کہو گے تو میں اسے ذکر مانوں گا۔ درست، بہت یہ فتبعونی یہ ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ ایک حدیث مفتی صاحب نے پڑھی، ایک میں نے ایک ہی مضمون کی، مدینہ طیبہ میں پھر ایک مجمع تھا اور آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، مخلوط مجمع تھا، اس میں صحابہ بھی تھے، کفار منافقین یہود نصارہ اہل کتاب سب تھے۔ وہاں دوران خطاب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھے مانا اس نے اللہ کو مانا، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ تو مجمع میں سے ایک آواز آئی، اس وقت بھی یہ ایلیمنٹ اور وائرس تھا، انہوں کا لگتا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے، مطلب اس سے آگے اب کیا رہ گیا کہ اللہ کی اطاعت بھی ان کی اطاعت سے مشروط کر دی۔ تب چونکہ حدیث تھی اسے موقع مل گیا اور وہ اقلیت زدہ شخص تھا یقیناً، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے پاس کے لیے رب نے اسی فرمان کو پھر آیت میں کنورٹ کیا اور قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا۔ محبوبہ دوبارہ پڑھیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب نبی نہیں کہہ رہے، اب ان کا رب خود فرما رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین بہت قیمتی پائیدار گفتگو ہمارے اسکالرز کی پہنچی، میں سب مہمانوں کا
शुक्रगुजार। और आखिर में कलाम शामिल करेंगे जनाब तसद्दुक रसूल साहब का। और फिर आप उस्ताद दाग के हवाले से जब दाद दे रहे थे एजाज शकरगढ़ी को, तो उसी पैराए में दाग साहब की नजर आज करूंगा। आप पढ़ लें। मैं अर्ज करता, आप फिर इरशाद कीजिए, क्योंकि फिर एक ही बंदा पढ़ पाएगा, तो आप अर्ज कीजिए। दो शेर नाज के हैं। गालिब की जमीन है, जी। शेर इस फकीर नाचीज के हैं कि कशकोल बने जी जी, आलमे दीदार में आवे। कशकोल बने, कशकोल बने आलमे दीदार में ये हजरत उस्ताद दाग की नजर है। कशकोल बने कशकोल बने आलमे दीदार में आवे, वो ताब मेरे दीदाए बेदार में आवे। वो ताब मेरे दीदाए बेदार में आवे। आवे जिसको के कोई पैकर खूबी न जचा हो। वाह वाह, जिसको कोई जिसको के कोई पैकर खूबी न जचा हो, वो ज़ाविया अहमद मुख्तार में आवे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब इतनी कीमती गुफ्तगू के बाद मैं इस्तिगासा इन्हीं लफ्जों में पेश कर सकता हूँ। फिर तसद्दुक रसूल को सुनते हैं। जुबान को चाशनीए बूजरो बिलाल भी दे, जुबान को चाशनीए बूजरो बिलाल भी दे, सुखन में दर्द शहीद ये खुश खिसाल भी दे, सखुन में दर्द शहीद ये खुश खिसाल भी दे, रजाओ जामियो हसान का ख्याल भी दे, रजाओ जामियो हसान का ख्याल भी दे, शऊर फन जो दिया है तो ये कमाल भी दे, शऊर फन जो दिया है तो ये कमाल भी दे, कि नात लिखूं तो लफ्जों को खद्दो खाल भी दे, कि नात लिखूं तो लफ्जों को खद्दो खाल भी दे। ये कसरी कानपुरी का अरीजा था, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए समात करते हैं जनाब तसद्दुक रसूल नक्शबंदी को। देखें शहबतहा जो इनायत की नजर से, क्या क्या न टले आई बलाएं मेरे सर से। बगदाद नजफ करबलो मशहद हो के अजमेर, क्या बात है। बगदाद नजफ करबलो मशहद हो के लाहौर, क्या सिलसिलाए फैज चला है तेरे घर से, क्या सिलसिलाए फैज। बगदाद नजफ करबलो मशहद होके लाहौर, क्या सिलसिलाए फैज चला है तेरे घर से। अल्लाह ने क्या दी थी वजाहत सर महफिल, अल्लाह ने क्या दी थी वजाहत सर महफिल। ये बात जरा पूछिए सिद्दीक़ उमर से, ये बात जरा पूछिए सिद्दीक़ उमर से। और मुफ्ती साहब असहाब पे रोशन थी तेरी शिरक से नफरत, सजदा न किया तुझको किसी ने इसी डर से। सदर साहब मक्का है, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला सलाम बर महशर में नसीर आए हैं वो
بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں، وہ بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں، وہ بحر شفاعت ممکن نہیں اب، ممکن ہی نہیں ابر کرم کھل کے نہ برسے، ممکن ہی نہیں ابر کرم کھل کے نہ برسے، کیا کیا نہ ٹلے آئی بلائیں میرے سر